ہر نبی کو معجزہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا، جس چیز کا عروج تھا اس کے مطابق معجزہ دے دیا گیا۔ لیکن میرے حضور کا دور تو کوئی مختصر تھا نہیں کہ کوئی 50-60 سال کا دور ہو، قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہی ہے۔ تو پھر کسی ایک چیز کا بانکپن تو نہیں ہونا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی بہت سارے دیے۔ اب ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے۔ ہر دور کے فخر کو میرے حضور علیہ السلام کا کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے عروج پانا تھا۔ تو دوسرا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ تو آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرے محبوب چاند کو بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ تو یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے، جو انسانی ارتقاء کے فخر کو توڑتا ہے کہ اس بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولا بک کمالے ہی، جن بلندیوں جن رفعتوں تک وہ پہنچے وہ انہی کا مقسوم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو متعدد معجزات عطا کر کے جو ہے وہ حضور کی عظمتوں کو واضح کیا۔ تو قرآن حضور کا دوسرا بڑا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس قرآن کا اعزاز یہ ہے، اس معجزے کا پھر ایک معجزہ ہے کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا گیا۔ دنیا کی کسی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے، پچھلی کتابوں کے حافظ بھی صرف پیغمبر ہوتے تھے، اسی لیے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ کتاب کا نام ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق۔ اس کے اندر وہ ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کو پڑھا۔ وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی اور کوہ طور سے لے کے آئے تھے۔ تو جب ان کو پڑھا تو اس کے اندر ایک امت کا تذکرہ لکھا تھا، تورات کے اندر ایک امت کا بیان تھا، ذکر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً ہم السابقون الاولون فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئیں گے بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا سوال کیا، تیسرا، 9 سوال ہیں۔ ابن عساکر نے ساری روایت تفصیل سے لکھی اور اس کے اندر ایک سوال حضرت موسیٰ کا بارگاہ عزتی میں یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا ایک امت کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گے، یقرؤونہا ظاہرا بغیر دیکھے پڑھیں گے، فاجعلھا امتی وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، کہ بغیر دیکھے کتاب کو پڑھیں گے۔ 7 سال کا بچہ بھی ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا مالک یہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو جب یہ سارے سوال کر چکے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، مجھے اس نبی کی امت سے بنا۔ اللہ اکبر۔ جو بے دیکھے قرآن پڑھیں گے، اور یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے۔ پچھلی امتوں میں صرف پیغمبر حافظ ہوتا تھا۔ آصف بن برخیہ جو کتاب اللہ کا عالم تھا، جو تخت بلقیس لایا تھا، قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا،
ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اور آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار رکھی جائے گی۔ اللہ ان بچوں کو کتاب اللہ کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو بچے حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں وہ اس کتاب کے ساتھ اب جڑ جائیں، ان کا عمل بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا رویہ بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا گواہی دے کہ ان کے سینے میں اللہ کی پاکیزہ کتاب جو میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داریاں اب فزوں تر ہو گئی، اور اس امت کے لیے اس قرآن سے جڑنے سے ہی نجات ہے۔ چونکہ آج ہم پستی، ذلت اور زبوں حالی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اس کتاب سے دور ہو گئے، ورنہ اس وقت دنیا کے اوپر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بسیں، چوتھا حصہ دنیا کا مسلمان ہے، اس سے بھی زائد، لیکن دنیا کے اوپر ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا ان کا، اور پھر اس تلخی کی وجہ سے فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا تھا رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا لہجہ تلخ ہو گیا آخر میں آ کے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، اور اب آواز ادھر سے آ رہی ہے اقبال کی زبان سے، اب ادھر سے آواز آئی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب اس کتاب سے دور ہو جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم کتاب ثواب سمجھ لیا، اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، مشکل وقت آئے تو چلو بچوں سے تلاوت کروا لیں، گھر تعمیر کیا برکت ہو جائے قرآن پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! قرآن کیا نازل صرف اسی لیے ہوا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، قرآن سے برکت اترتی ہے، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، صرف یہ کتاب ہدایت تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہاں بھی قلم ہی توڑ دیا، بندے صوفی و ملا اسیری حیاتز حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو صوفی، جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں شک نہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے گلہ یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھا، اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے جینے کی راہیں تلاش کی ہوتی۔ یہ زندگی بخش ہے کتاب، حیات آفری ہے کتاب، لفظ لفظ نور بانٹتا ہے، حرف حرف نور بانٹتا ہے۔ مجھے تو اللہ اکبر ایک دفعہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے نشہ سا آ گیا تھا، اور عجیب دیر تک کیفیت رہی، اور پھر جب بھی پڑھتا تھا تو وہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن بار بار پڑھنے سے ظاہر ہے کہ اب وہ پھر کیفیت نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ فرمایا یہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔
نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی چیز باقی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے، کون سی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو آخری نور جو ہے وہ صحیفہ نور ہے، یہ تو آخری پیغام حق ہے، پیغام آخری آ گیا، اب کس کے انتظار میں ہو اور کس لیے بیٹھے ہو، کس کے لیے منتظر ہو؟ اس کتاب کو تھامو، سر پہ اٹھاؤ اور پوری دنیا پہ پھیل جاؤ۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، یہ کتاب حیات آفریں ہے، لیکن اس کتاب سے ہم نے زندگی تلاش ہی نہیں کی۔ کاش کہ اس کتاب سے زندگی تلاش کرتے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، بلکہ آگے بڑھ کے اقبال نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ اگر میں کھل کے بتا دوں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ اجالے رکھے ہیں، وہ روشنیاں رکھی ہیں کہ یہ بہار آفریں کتاب، زندگی بخش کتاب، حرف حرف نور، لفظ لفظ اجالا، ایک ایک قائد سے نور پھوٹتا اس کے ہوتے ہوئے، گمراہی